اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے مسجد میں باجماعت نماز کی فرضیت کے دلائل۔ مسجد میں باجماعت نماز کی فرضیت کے دلائل۔ تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو آپ دیکھیں بھی اور آگے بھی شیئر کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ بنیں۔ چلو اللہ کے نام سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو یعنی ہر حال، جنگ، امن، بیماری، تندرستی میں باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے، لہذا نماز قائم کرنے والا ہی نمازی ہے اور باقی سب بے نماز۔ نمبر 2، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب آپ ان میں موجود ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ جب وہ سجدہ کر لیں تو پھر وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا آ کر وہ آ جائے اگر وہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھے۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک بار ہی حملہ کر دیں۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 102۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنگ کی حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ اس کا پورا طریقہ بھی بتایا ہے۔ باجماعت نماز اگر فرض نہ ہوتی تو اللہ جنگ جیسے جان کے خوف کے موقع پر نماز معاف فرما دیتے، لیکن اللہ نے جنگ میں باجماعت نماز کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر مسجد نہ آئے تو سوائے عذر کے اس کی نماز نہیں۔ روا ائمہ ابو داود، ابن ماجہ، ابن منظر، ابن حبان اور دارقطنی بغوی رحمہ اللہ۔ بلا عذر مسجد کی باجماعت نماز کے علاوہ مرد کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں لوگ کم ہیں۔ اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کروں، پھر میں مسجد سے نکل آؤں اور نماز سے اپنے گھر میں پیچھے رہنے والے جو شخص بھی میرے قابو آئے تو اس کو اس کے گھر سمیت جلا دوں۔ ابن ام مکتوم نابینا صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے اور مسجد کے درمیان کھجوروں کے اور دوسرے درخت ہیں اور میں ہر وقت رہنما بھی نہیں پاتا، تو کیا میرے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اقامت سنتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ باجماعت نماز کے لیے مسجد آئیں۔ روا امام احمد۔ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے اس ممبر کی لکڑیوں پر سنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ضرور جماعتیں چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ ضرور غافل ہو جائیں گے۔ روا ابن ماجہ جس کے دل پر مہر لگا دیں اس سے توبہ اور آخرت کی تیاری کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سفر کا ارادہ کرنے والے 2 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں نکلو تو اذان کہو پھر اقامت کہو، پھر تم دونوں میں سے بڑی عمر والا تمہاری امامت کرائے۔ روا امام بخاری رحمہ اللہ۔
اگر نماز کے وقت صرف 2 آدمی ہوں تو ان پر الگ الگ نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ ان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ امام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنائی سے مرحوم ابن مکتوم حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری عمر بہت بیت چکی ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، بینائی جا چکی ہے، اور میرے راستہ دکھانے والے ساتھی کی مجھ سے موافقت نہیں، تو کیا آپ میرے لیے نمازوں کے اپنے گھر پڑھنے کی اجازت پاتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آپ ہیں کیا اس میں مؤذن کی اذان سنتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے اجازت نہیں پاتا، اگر باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والے شخص کو خبر ہو جائے کہ اس کی خاطر جانے والے کے لیے کیا ہے تو وہ اس کے لیے حاضر ہو، اگر اسے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں قدموں پر گھسیٹ کر ہی آنا پڑے۔ روا امام طبرانی رحمہ اللہ۔ صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ نابینا مرد کے لیے باجماعت نماز چھوڑنا جائز نہیں، تو بینائی والے مرد کے لیے بارے میں کوئی شک ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں اپنی قوم کے ایک گروہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم ان کے پاس 20 راتیں ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور نرم دل تھے، ہمارا اپنے گھروں کے لیے اشتیاق دیکھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوٹ جاؤ اور انہی میں سے رہو، انہیں تعلیم دینا اور نماز پڑھانا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان دے اور تم میں سے بڑی عمر والا تمہاری امامت کروائے۔ روا امام بخاری۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی نماز کے بجائے باجماعت نماز کا حکم دیا، یہ حدیث بھی باجماعت نماز کی فضیلت کی دلیل ہے۔ عتبہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاس حاضر ہوا اور عرض کی، کیا آپ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا حال بیان نہیں فرمائیں گی؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے چاہا تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کو دیکھا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیریں لگاتے جا رہے تھے۔ روا امام بخاری رحمہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مومنین کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا بلکہ خود بھی اپنے مرض الموت تک مسجد میں باجماعت نماز ادا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اس حدیث کا عنوان دیا، بیمار کو کس حد تک مسجد کی جماعت میں آنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے اذان سنی پھر باجماعت نماز کے لیے مسجد نہ آیا تو اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی سوائے عذر کے۔ روا امام آئمہ ابن شیبہ ابن منظر۔ یعنی اگر شرعی عذر ہو تو مسجد میں باجماعت نماز کے بغیر قبولیت کی توقع ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں گے اور تمام عالمین کے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔